السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک خبر آئی ہے جو کہ دلوں کو دہلا دینے والی خبر ہے کہ ہندوستان کے ایک مشہور شاعر راحت اندوری صاحب، جو کہ محتاج تعارف نہیں ہیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کے کلام کو سنتی ہے، اور انہوں نے ایک ایسا مقام پایا کہ جس مقام کو چھونے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ اب راحت اندوری صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب انہوں نے 11 اگست کو، یعنی کہ آج ہی منگل کے دن صبح میں ٹویٹ کر کے بتایا تھا کہ ان کو کرونا پازیٹیو پایا گیا۔ بہرحال پھر وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ موت ایک ایسا جھٹکا ہے جس جھٹکے کو دنیا بھولی ہوئی ہے، ہم جس کو یاد ہی نہیں کرتے۔ موت ہم کو ہر وقت ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ موت چیخ چیخ کے آواز دیتی ہے، اور موت ایک ایسا کڑوا سچ ہے جو کہ اس موت کے ذائقے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قرآن اسی کے بارے میں اعلان کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت خود روزانہ چیخ چیخ کی آواز دیتی ہے، اے لوگوں، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جو بچوں کو ماں سے جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل زوج و زوجہ، میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو محبت کرنے والوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب بین کل زوج و زوجہ، میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو گھروں کو، محلوں کو نیست و نابود کر دیتی ہوں، برباد کر کے رکھ دیتی ہوں۔ تو یہ وہ جھٹکا ہے، یہ وہ موت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، جس کو جو انسان جاندار ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جو بھی جاندار ہے اس کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بہرحال اسی موت کے جھٹکے نے جناب راحت اندوری صاحب کو بھی اپنے قبضے میں لیا، اور وہ اس دنیا سے ہم سے رخصت ہو گئے، ہم سے جدا ہو گئے۔ اور خدا کی قسم ان کی لائف، ان کی زندگی ایسی تھی کہ جس زندگی کو چھونے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں ایسی لائف مل جائے، کاش ایک دن ہم اس طرح کی زندگی بسر کر لیں، اس طرح کی زندگی جی لیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ کر تم اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ کر تمہیں اپنی موت یاد آنی چاہیے، تمہیں قبر یاد آنی چاہیے، کہ یہ وہ لوگ جن کی جیسی زندگی جینے کے لیے لوگ مرتے ہیں، لیکن آج وہ خود اس دنیا سے سب کچھ کمایا، نام، شہرت، عزت، روپیہ، پیسہ، لیکن کیا پاس میں؟ کچھ بھی پاس میں نہیں۔ پاس میں وہی ہے جو انہوں نے دین اسلام کا کام اور جو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر جس نے عمل کیا، اس کو اس کا اجر بس وہی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کے ساتھ 3 چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، 1 چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ رشتہ دار اور مال واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ چارپائی جاتی ہے، رشتہ دار جاتے ہیں، تو مال اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، اور اس مردے کو قبرستان میں اس کے عمل کے ساتھ اس کو ہم چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ تو ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ اس بے وفا دنیا میں ذرہ برابر بھی دل نہ لگائیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت دی ہے، ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، تو اس زندگی میں ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، تاکہ ہمارے ان عملوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو روشن فرمائے۔ اور ہم سارے لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب راحت اندوری صاحب کو پل پل سکون، اطمینان انہیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرمائے، اور ان